اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو۔ توبہ کا لفظ بندے کی طرف بھی اس کی نسبت ہے اور اللہ کی طرف بھی اس کی نسبت ہے۔ اللہ کو تواب کہا جاتا ہے، اب بندے کو بھی ہے کہ تو توبہ کر۔ اب جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہوں سے نفرت کر کے، ان کو چھوڑ کر ندامت اختیار کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، معافی طلب کرنا اور پچھلے جتنے گناہ ہوئے ہیں ان کا تدارک کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ کہ بندہ گناہ کو غلط بھی سمجھے، اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندہ بھی ہو اور جتنے گناہ ہوئے ان کی تلافی بھی کرے اور اپنے رب کی بارگاہ میں نیکیاں کرے، تو یہ ہوتی ہے توبہ۔ بندہ جب توبہ کرے تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اور جب اللہ کو تواب کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، توبہ کا اصل معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، توجہ کرنا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں توجہ کرے بندہ۔ اور جب اللہ کی طرف لفظ توبہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اب بندے کی طرف اللہ کی رحمت نے توجہ کر لی ہے، اللہ نے جس پر نگاہ رحمت ڈال دی اس کا کام ہی ہو جائے گا۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ دوستان گرامی، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ایمان والو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور یہ توبہ پتہ کیا چیز ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف، اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں توبہ وہ نفیس شے ہے جس کے ساتھ بڑے سے بڑا گناہ بھی مٹا دیا جاتا ہے، جبکہ توبہ سچی ہو۔ اور یہاں توبۃ النصوحا کے لفظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو پر سچی توبہ۔ اب سچی توبہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا سچی توبہ کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب توبہ کر لی جائے تو پھر دوبارہ گناہ نہ کیا جائے، یہ سچی توبہ۔ اور دوسرا سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، فرمایا کہ جس طرح ایک ہے گھاس اوپر سے تم کاٹ لیتے ہو اور دوبارہ پھر وہ اگ آتا ہے، کچی توبہ یہ ہے کہ تم نے اوپر سے صفائی کر لی، فارمیلٹی کر لی، لیکن وہ گھاس دوبارہ اگ آئے گا۔ پکی توبہ یہ ہے، فرمایا ایسا روٹا ویٹر پھیرو نا، سمجھ آ رہی ہے، اس کی جڑیں نکال کے رکھ دو، تو فرمایا یہ سچی توبہ ہوتی ہے۔ اور یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی تعلیمات میں ہے کہ سچی توبہ اسے ہی کہتے ہیں۔ بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا حضور آپ بتلائیے سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کمال کی، فرمایا جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، سچی توبہ کرنے والا دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا، یہ سچی توبہ ہوتی ہے۔ تو سچی توبہ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور سچی توبہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ اس کے گناہ ایسے معاف کرتا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ یوں معافی کا قلم پھیر کے اس بندے کے نامہ اعمال کو ستھرا فرما دیتا ہے۔ یہ سچی توبہ، ہم سب کو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ توجہ کریں تو یہاں دو تین باتیں اور سنا سکتا ہوں تاکہ آپ کا شوق بڑھ جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو نصوح کا لفظ استعمال ہوا، یہ کیوں ہوا؟ یہ نصوح کا لفظ ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ ادھر دیکھیے، نصوح کا مطلب ہوتا ہے جب بندہ بات بھی سچی کرے اور جب بندے کا عمل بھی اچھا ہو، یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں، قول بھی سچا، فعل بھی سچا، تو سمجھو کہ یہ نصوح یعنی سیدھے راستے پر چل پڑا ہے۔ اب اس کے اعمال بھی ٹھیک ہو گئے اور اس کی باتیں بھی ٹھیک ہو گئے، پہلی بات۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، یہ مستدرک بہت ساری کتب میں حدیث موجود ہے اور میرے پاس یہ حوالہ لکھا ہوا بھی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا تو شیطان نے کہا تباری تعالیٰ میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے آخیا کدوں تک کریں گا؟ آپ کی بولی میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ کی بولی بھی مجھ تک آ جائے، آپ جاگ کے بیٹھے، کب تک تم میرے بندوں کو گمراہ کرو گے؟ تو یہ شیطان کہنے لگا جب تک روحیں ان کے جسم میں ہیں میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اب اللہ نے آگے پتہ کیا کہا؟
فرمایا شیطان تو زور لگا لے جتنا لگانا ہے، اگر میرا بندہ آخری سانس میں بھی توبہ کر لے گا تو میں بھی توبہ قبول کر کے اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے، اے میرے صحابہ یہ بتلاؤ، اگر کوئی بندہ صحرا میں ہو اور اس کے اونٹ کے اوپر اس کا کھانا پینا پانی مشروبات ہوں اور وہ وہاں پر سو جائے اور اٹھ کر دیکھے تو اس کا اونٹ گم ہو چکا ہو، وہاں نہ ہو، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، اور وہ تلاش کرتا 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 اس کیفیت تک آ جائے کہ اب اگر پانی کا قطرہ ملے گا تو یہ زندہ رہے گا ورنہ مر جائے گا، اس کو اونٹ نہیں مل رہا، لیکن حالت یہ ہے، فرمایا وہ بے ہوش ہو کے گر جائے اور پھر اس کی آنکھیں کھلیں اور اس کے سامنے سواری کھڑی ہو اور اس کے اوپر وہ پانی مشروبات کھانا سب کچھ ہو، تو فرماؤ بتاؤ اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا حضور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اتنی زیادہ خوشی۔ فرمایا جب کوئی بندہ گناہگار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے توبہ کر لی ہے۔ تو اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کیجئے، توبہ کیجئے، اس بات کو سمجھیے۔ بلکہ اگر آپ توجہ کریں تو ایک حدیث اور سناؤں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اس بات کو، میرے آقا فرماتے ہیں طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، فرمایا اس بندے کو جنت کی بشارت ہو، یہ طوبیٰ جنت کا درخت ہے، اور یہ روح البیان میں تفسیر لکھی ہے، فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ سب سے اوپر والا درجہ ہے فردوس، یہ سب سے کمال کا درجہ ہے، یہ وہی درجہ ہے جس میں مصطفیٰ جان رحمت جلوہ گر ہوں گے۔ اور فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا جو میرے صحابہ اہل بیت اور انبیاء اور کاملین ہوں گے وہ بھی یہاں ہوں گے۔ اور نبی پاک کی ایک حدیث ہے، فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی، فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا، میرے صحابہ سے، میری اہل بیت سے، میری بیویاں جو تمہاری مائیں ہیں ان سے محبت فرمائی، قیامت والے دن جس درجے میں ہم ہوں گے وہیں پر ہمارے پیار کرنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ یہ ہے جنت الفردوس، اور یہ روح البیان میں حدیث لکھی ہوئی ہے اسی آیت کے تحت۔ ادھر دیکھو، فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبیٰ، فرمایا باقی جو درجے ہیں وہ اللہ نے پیدا فرمائے، لیکن جو فردوس ہے فرمایا یہ اللہ نے بڑی خاص شفقت کے ساتھ پیدا فرمائے، یعنی طوبیٰ درخت اور جنت الفردوس اللہ نے بلا واسطہ اپنے دست قدرت سے تیار فرمایا۔ یہ حدیث روح البیان میں لکھی ہوئی ہے، اتنا اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ درخت ہے جنت کا، اور یہ ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ ساری جنت میں ہوگا، ایسا درخت ہے۔ اور اگلی بات نبی پاک فرماتے ہیں اس درخت کے نیچے بیٹھنا اس بندے کو نصیب ہو جائے، کس کو؟ فرمایا جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہے، جو اللہ سے مغفرت مانگتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اس درخت کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اور ایک اور حدیث بھی سنیے گا، توبہ کرنے سے کبھی غفلت نہ کیجئے۔ صوفیاء نے لکھا ہے توبہ روزانہ کرنی چاہیے، کیوں؟ فرمایا جب نہ کی جائے نا تو بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، گناہوں میں منہمک ہو جاتا ہے، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، اور اگر روزانہ کا حساب برابر کرے تو شرم و حیا باقی رہتا ہے۔ جو دکاندار روزانہ حساب کرتا ہے اسے پتا ہے کیا آمد ہے کیا خرچ ہے، کتنا ادھار ہے کتنا نقد ہے، وہ فائدے میں رہتا ہے۔ جو ہفتے بعد کرے زیادہ مشکل، مہینے بعد کرے زیادہ مشکل، سال بعد رڑا ہی نکل گیا ہے۔ اس واسطے دیر نہ کر، روزانہ کا حساب کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور حدیث بھی سناؤں، اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، روح البیان میں لکھی ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سارے بھائی میری طرف توجہ کریں، اور یہ حدیث پاک اگر آپ سنیں گے نا تو آپ کو بہت سارے آپ کے ذہنی سوال خود بخود حل ہو جائیں گے، خود بخود اللہ کی رحمت سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا نفس کے بہکاوے میں آ کر یہ غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن بہترین مومن وہ ہوتا ہے جو بعد میں اس پھاڑ کو سی لیتا ہے۔ یہ لفظ موجود ہے، اجنو آپ پنجابی چاہنا ہے پاڑا ہو گیا تے سیمنا ہے، اب پاڑا ٹاکی لا، آپ کی بولی میں کہتے ہیں نا، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ فرمایا مومن کمزور ہوتا ہے، لیکن اچھا مومن وہ ہے
جو اپنی کمزوریاں اور کوتاہیوں کو سی لیتا ہے. کیسے؟ فرمایا جتنی بھی غلطیاں اور سستیاں ہو جائیں اور جتنے بھی پھاڑ آ جائیں، فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ ساری کوتاہیوں کو بند کر کے اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے. بہترین مومن بتایا گیا. فرمایا مومن کمزور ہوتا ہے، غلطی ہوگی. اب دیکھیں ہمارے ذہنوں میں سوال ہے کیسے بچیں یار، قدم قدم پہ سستیاں، غفلتیں، کوتاہیاں. تو یہ تو پہلے بتایا گیا کہ تو کمزور ہے، تیرے کو ہونیاں نے، لیکن تجھے بتایا یہ گیا ہے وہ اپنے پاڑے تو پورے کر رہے. اور کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا توبہ کرنا شروع کر دے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے یار. مزہ نہیں آ گیا؟ اور صرف یہاں بات نہیں، آئیے آگے بات سناؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لے کے آئے اور اسی موضوع پر بات کی کہ حضور کیا مسئلہ ہے کہ بسا اوقات یہ بڑی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو سبحان اللہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو نبی پاک نے فرمایا استقیموا، فرمایا تم بس سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، ولن تحقروا، اور فرمایا نفرتوں والے نہ بنو. کیا مطلب؟ فرمایا غلطی ہوگی، سستی ہوگی، کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، ہر وقت اپنے آپ کو پرفیکٹ مت سمجھنا، بس سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرو. کیوں؟ فرمایا حنظلہ وقت وقت کی بات ہے، کسی وقت میں بندے پر سستی غالب ہوتی ہے اور کسی میں بندے کے اوپر عبادت کا شوق غالب ہوتا ہے. بس تم ہر وقت کو ایک جیسا نہ سمجھو. اس میں بھی حکمت ہے کہ تم دنیا میں اتنا آگے چلے جاتے ہو لیکن پھر جب رب کی بارگاہ میں آتے ہو تو رب فخر فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ کہاں چلا گیا تھا لیکن اسے پھر یاد ہے کہ میرا رب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب پتہ چلا نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کئی دن ہو گئے کھایا پیا کچھ نہیں، صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں جو ان کی مائیں تھی ان سے پوچھا، اور یہ ہماری بھی مائیں، کل ایمان والوں کی مائیں ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پوچھا کہ نبی پاک گھر میں عبادت کیسے کرتے ہیں؟ تو گھر نبی پاک کی بیویوں نے بتایا کہ نبی پاک کئی دنوں سے کھانا نہیں کھا رہے، عبادت ہی کرتے، پانی بھی نہیں پیتے. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ انہوں نے خوف اور خشیت کا جب غلبہ ہوا نا کھانا پینا بند کر دیا اور کہا کہ اگر نبی کچھ نہیں کھاتے پیتے تو ہم بھی کچھ نہیں کھائیں پیئیں گے. اور کئی پہاڑوں کی طرف نکلنے کی کوشش کرنے لگے. ہوا یہ کہ کوئی اپنے دروازے میں گر گیا، کوئی سڑک پر، کوئی مسجد میں. نبی پاک نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ کمزور ہو گئے. فرمایا کیوں کمزور ہوئے ہیں؟ کہا جی گھر سے پتہ کیا تھا آپ کی عبادت کا یہ طریقہ تھا تو ہم نے بھی چاہا کہ آپ کی سنت پر عمل کریں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے جو میری مثل ہے؟ کوئی تم میں سے میری مثل نہیں ہے. آپ نے فرمایا انا ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، فرمایا میں تو رات کے وقت اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے. تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے. تو میں تاندلے والے عاشقوں کو کہنا چاہتا ہوں اگر صحابی مصطفیٰ جیسے نہیں ہو سکتے تھے آج کل کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح نا. تو پھر صحیح کہا سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ، سب اونچوں سے اونچا ہے اس اونچے سے اونچا. یہ عقیدہ رکھو. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے آقا ویسا نہیں کوئی. اصل مسئلہ یہ ہے. اچھا پہلی بات نبی پاک نے یوں سمجھائی. اور دوسری بات جو صحابی خشیت کے غلبے کے تحت چاہتے تھے کہ ہم پہاڑوں اور جنگلوں میں نکل جائیں، اور جیسے یہود و نصارہ کے جو علماء تھے وہ رہبانیت، آپ نے راہب کا لفظ سنا؟ راہب سمجھ آئی؟ راہب اس امت کے ولی کو کہا جاتا تھا کہ جو بہت بڑا عالم بھی ہوتا تھا، ولی بھی، جو جنگلوں میں نکل کر عبادت کرتا، نہ بیوی کے قریب آتا، نہ بچوں کے پاس کہتا میں اللہ اللہ کرنی. نبی پاک کو جب پتا چلا کہ میرے صحابہ یہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، فرمایا میرے اسلام میں یہ رہبانیت نہیں ہے کہ تسی بیوی بھی چھڑ دیو تے بچے بھی چھڑ دیو تے تسی جنگلہ نکل جاؤ. فرمایا جو وہاں چل کے ثواب ملے گا نا بیوی بچوں کے لیے حلال کماؤ، اللہ وہی ثواب تمہیں یہاں بھی عطا فرما دے گا. تو یہ فرمایا اسلام میں یہ رہبانیت نہیں ہے کہ تم سارے جنگلوں میں نکل جاؤ، نہیں. فرمایا کہ اسلام میں، تو پوچھا گیا حضور پھر اسلام میں کیسے عبادت کی جائے؟ توجہ، میرے نبی نے فرمایا اسلام کی رہبانیت یہ ہے
کہ بندہ اپنی یاری مسجد سے لگا لے. یہ رول بیان میں روایت لکھی ہوئی. مزہ آیا؟ مسیح تعالیٰ رخ کر سواد آ جائے گا. سمجھ آئی؟ اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلا, مزہ آ جائے گا جناب. یہ کیا بات ہوئی کہ سارے نو چھڑ چھڑ کے ٹور گئے ہیں. یہ بھی مرد نہیں نہ ہوندا جڑا سارے نو چھڑ کے جاوے. مرد ہوتا ہی وہ ہے جو ان کا حق بھی پورا کرے, اپنے مالک کا حق بھی پورا فرمائے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات تھی, میں نے کہا چلو آپ کو بتائیں, شاید کوئی عمل کر لے اور مزہ آ جائے اسے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو توبہ کرو, اور توبہ کرنی ہے تو سچی. اور آگے سنیے گا ذرا, ادھر دیکھیے بڑے خاص باتیں آ رہی ہیں. فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, اللہ تعالیٰ اس توبہ کا صدقہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اور آگے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, فرما اللہ تمہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جنت کی تعریف فرمائی. اور آگے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اس جملے کو بھی سمجھیے گا. فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ اپنے نبیوں کو رسوا فرمائے گا اور نہ نبیوں کے صحابہ اور اہل بیت کو رسوا فرمائے گا. جیسے نبیوں کو عزت عطا کرے گا ان نبیوں کی وجہ سے نبیوں کے صحابہ کو بھی عزت عطا کرے گا, نبیوں کے گھر والوں کو بھی عزت عطا فرمائے گا. اب یہ کتنی پیاری بات ہے. یہ تو صحابہ کے مقام کو واضح کر رہی ہے, اہل بیت کے مقام کو واضح کر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم اپنے نبی کو بھی شانے دیں گے. اب اس کا میں مفہوم مخالف بیان کر رہا ہوں. ہم اپنے نبی کو بالکل رسوا نہیں کریں گے. اور جو ساتھ ہیں, اور پتہ کون ساتھ ہیں؟ ادھر دیکھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نماز پڑھو تو آل محمد ساتھ ہے, روزے پر چلے جاؤ تو ابو بکر بھی ساتھ ہے, عمر بھی ساتھ ہے, صحابہ بھی ساتھ ہیں, اہل بیت بھی ساتھ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے نبیوں کو بھی رسوا نہیں فرمائے گا اور ان کے ساتھ والوں کو بھی. اور آگے اے گل سنیا جی, چس آئے گی آپ ہی بولو گے. فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, فرمایا جب نبی کے صحابی آئیں گے, اہل بیت آئیں گے, نور ان کے دائیں بھی ہوگا, بائیں بھی ہوگا, آگے بھی ہوگا, پیچھے بھی ہوگا. او یار مجھے بتاؤ سنیو, جس نبی کے صحابہ اور اہل بیت نور ہیں وہ نبی خود نور کیوں نہیں ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیوانوں, اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن نبیوں کو بھی رسوا نہیں کیا جائے گا, ان کے ساتھ والوں کو یعنی صحابہ اور اہل بیت کو نور ان کے آگے پیچھے ہوگا اور دائیں بائیں ہوگا. اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا, یا اللہ ہمارا نور مکمل فرما. اب نور تو پہلے ہی سجے کھبے ہے, تو مکمل کا کیا مطلب؟ دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ کہ نور اور عطا کر, اور ایک معنی یہ ہوگا کہ یا اللہ جو جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما. مغفر لنا, اور ہمارے اوپر مغفرت والا معاملہ فرما, ہماری مغفرت فرما. اور آگے انک علی کل شیء قدیر, میرے اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان. سبحان اللہ. صحابہ کے دشمنوں کے بارے میں یہ حدیث ہے قیامت والے دن ان کو اچک لیا جائے گا, ایسے اٹھائے جائیں گے, ساتھ والا کہے گا کدھر گیا ہے, اے نسائیاں اینج چکے ہوں لبدا ہی نہیں. جو صحابہ کا دشمن ہے فرشتے ایسے اٹھائیں گے ملے گا ہی نہیں, اور جائے گا بھی جہنم میں. اس سے بہتر ہے نبی پاک کے یاروں سے یاری لگا لے, تیرا یہاں بھی کام ہو جائے گا وہاں بھی کام ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں, کبھی سستی نہ فرمایا کریں, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اپنی مرضی کے مطابق نہیں, جو جو صحابی ہیں اور جو جو اہل بیت ہیں ہماری آنکھوں کا نور ہیں, سینے کی ٹھنڈک ہیں. ایسا ہی ہے عزیزان گرامی قدر. اب آگے آئیے, اللہ فرماتا ہے, اب یہ توبہ کی بات ساری سنا کے صحابہ کرام کی عظمت بیان کر کے پتہ کیا کہا؟ اللہ فرماتا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے محبوب یہ جتنے بھی کافر ہیں نا ان سے بھی جہاد کرو, ہاں, اور جتنے منافق ہیں ان سے بھی جہاد کرو. کافر اور منافق دو لفظ آئے ہیں. اور آگے فرمایا یہ نہیں کہ مٹھا مٹھا, واغلظ علیہم, اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے فرمایا دبا کے رکھو. فرمایا محبوبہ منڈ کے رکھو تے دب کے رکھو انہوں ایک باری.
آج ہم تھوڑی سختی کریں نا، اس کا لفظ علماء نے کیا، سختی کرو ان کے اوپر. ہم سختی کریں، نہیں سختی نہیں کرنی چاہیے، نہیں سختی. پتہ نہیں تھوڑی رشتہ داری کیڑی ہے. اسی کافراں تے منافقاں نوں کہنے ہاں تے کافراں تے منافقاں دے چیلے سانوں کہندے نے یوں نہ کہو تو یوں کہو، یوں نہ کہو یوں کہو. منافقو سنو، مخلص بندے کے سخت لہجے کو قبول کر لو، تمہیں فائدہ ہوگا، ورنہ منافق کی عاجزی تمہیں برباد کر کے رکھ دے گی. آج تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر کوئی سخت بول رہا ہے اور یہ تمہیں سختی لگتی ہے، چونکہ تمہارے تعلق ہے منافقوں کے ساتھ، اس لیے تمہیں ہمارے جملے سخت لگتے ہیں، جبکہ سخت نہیں، حق ہے. ہم سخت نہیں بولتے، ہم حق بولتے ہیں. اور میرا پتر اتنا تو برداشت کر نہ سونیا، سمجھ آ رہی ہے؟ وکالت منافقاں دی کردہ پھرنا ہے تو ہن حوصلہ کر رہا ہے اللہ قرآن میں. اور یہاں تفسیر روح البیان میں نہ لکھا ہو، میں ذمہ دار ہوں، فرما اللہ نے جب نبی کو کہا کہ تم سختی کرو، حالانکہ نبی رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، جب انہیں کہا کہ کافروں اور منافقوں پر سختی کرو، تو ہم کون ہیں نرمیاں کرنے والے؟ ہمیں بھی چاہیے منافق اور کافر پر سختی کریں اور سختی سے ان کو دور کر دیں. اور فرمایا مزہ تو یہ ہے اپنوں سے پیار کرو. اپنا گناہگار بھی ہو تو پیار کا حکم ہے، لیکن آج منافقت کا دور ہے. جو اپنا پکا سنی ہوتا ہے اسے نفرت کی جاتی ہے، اور جو پکا منافق ہوتا ہے اس کو اپنا ابا بنایا جاتا ہے. پٹھے پاسے جاندے ہو، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ ہے اصل فرق. اب یہ دیکھ لو قرآن، آپ دیکھ لیں، قرآن ہے، مسئلے حل کرتا ہے، مزہ ہی آ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کافروں اور منافقوں پر سختی کرو اور ان کو دبا کے رکھو، سختی کرو ان کے اوپر. اور آگے اگلی گال بھی سن لو، او کافروں تے منافقوں، یہ پوری دنیا سنتی ہے، اس لیے یہ سارے سنتے ہیں. آپ بے فکر ہو جائیں گے مجھے کوئی نہیں سنتا، اے تھوڑی بھول ہے. آپ کبھی بیرون ملک کا سفر کریں میرے ساتھ، یا پاکستان ایک ہفتہ میں نہ رہ کے دیکھو تو انہوں لگے پتا. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. تو یہ پیغام آن ورلڈ ہمارا جاتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، کافر ہوں یا منافق ہوں، ان سب کے لیے فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، فرما ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا. کیا فائدہ لگا منافقت کر کے؟ کیا فائدہ لگا؟ جہنم بجھ جائی. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، فرمایا بڑا گندا ٹھکانہ ہے اس کافر کا بھی اور منافق کا بھی. اللہ کے بندے منافق بنن دی لوڑ کیڑی ہے؟ عاشق بنو، حق والے بنو. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، اتنی بات ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، فرما اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے دو عورتوں کی جو کہ کافرہ تھیں. اور پتہ کون تھی؟ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. ان کی بیویاں تھیں. جب انہوں نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور یہاں سے ہمیں سمجھنا چاہیے ہر بات اپنی بیویوں سے نہ منوایا کرو. یہ تو یہاں پر آ کر بڑے طریقے سے بات کرنی پڑے گی. یہ سختیاں، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے نہیں. جیسے نبی پیغام دیتے تھے، کوئی مانے ٹھیک ہے، نہیں مانے کوئی مسئلہ نہیں، اسی طرح ہم کو بھی پیغام دینا چاہیے. اور یہاں پر نوح علیہ السلام کی بیوی ایک کافرہ تھی اور ایک لوط علیہ السلام کی. یہاں یہ سن لو، یہ مسئلہ ہے عقیدے کا. وہ کافرہ ضرور تھی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان نبیوں کو نہیں ماننا تھا، اللہ کو نہیں ماننا تھا، لیکن بدکارہ نہیں تھی. چونکہ بدکار ہونا عیب ہے، کفر پر تو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا. لیکن یہ دونوں عورتیں، انہوں نے توبہ نہ کی، کلمہ نہ پڑھا. اور آگے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ دونوں جہنم میں جائیں گی اور یہ نبیوں کی نسبت بھی ان کو نہیں بچا سکے گی. پتہ چلا اگر کافر ہو جائے کوئی نبی کے ساتھ جتنا بھی تعلق رکھے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. نبی کے ساتھ تعلق والا جنت میں تب جائے گا جب وہ نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جتنا مرضی تعلق ہو، اسلام شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اسلام شرط ہے. اب اللہ فرماتا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، فرمایا یہ دونوں عورتیں، ایک کا نام واہلہ تھا، ایک کا نام وائلہ تھا. حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ قرآن مجید میں قصہ ہے. اور فرمایا یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھی. فخانتاہما، اور انہوں نے ان کی اس عبادت کو اور اس ریاضت کو
اور اس دعوت کو جو اللہ کی طرف سے تھی ٹھکرا دیا, نہیں مانا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, فرمایا ان نبیوں کی نسبت کبھی بھی ان کو کام نہیں آئے گی کہ اللہ نبیوں کو دیکھ کر ان کو معاف کرے گا. نہیں, کیوں؟ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین, اور فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو کہو چلو جہنم میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ کلمہ نہیں پڑھا تم نے. آگے اب دوسری بات اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اب اللہ فرمایا دو مسلمان عورتوں کی مثال بھی دے رہا ہے. پہلے دو کافر عورتوں کی مثال دی کہ ادھر دیکھو کس گھر میں تھی, نبی کے گھر میں, لیکن فرمایا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو جنت میں نہیں جا سکتی, کلمہ شرط ہے. اور دوسری فرمایا یہ دو عورتیں ہیں, آگے جو قرآن کے لفظ ہیں وہ یہ ہے, فرمایا امرأۃ فرعون, ایک ہے فرعون کی بیوی, یہ ایمان والی تھی. اور کیا کہا اذ قال رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, جب اس نے کہا تھا یا اللہ جنت میں کوئی مجھے اپنا گھر عطا کر دے, ونجنی من فرعون, اور فرعون سے مجھے بچا, نجات دے, وعملہ, اور اس کے گندے اعمال سے مجھے بچا, ونجنی من قوم ظالمین, اور مجھے ظالموں سے بچا. واقعہ یہ تھا, ادھر دیکھیے میری طرف, اب یہ سن لیجئے اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ. یہ جو حضرت آسیہ ہیں, فرعون کی یہ بیوی تھی, اور تفسیر روح البیان میں ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھپھی یا پھپھی زاد لگتی تھی. اب حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے. فرعون نے ان کے ساتھ نکاح کیا, لیکن کبھی بھی ان کے ساتھ حق زوجیت نہیں ادا کر سکا, نہیں کر سکا. وجہ یہ تھی, دو قول ہیں, فرمایا یا بوڑھا تھا اس وجہ سے, یا نامرد تھا. نامرد والا قول زیادہ لکھا ہوا ہے. یہ بالکل ان کو ہاتھ تک نہیں لگا سکا جو معاملات ہوتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے بڑے عجیب رویے اختیار کیے, اور جادوگر آئے اور انہوں نے سانپ رسیوں کو بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا کھا گیا, اس سارے معاملے کو دیکھ کر جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا, ایمان لے آئے. یہ واقعہ دیکھ کر حضرت آسیہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا, لیکن اپنا ایمان چھپائے رکھا, کسی کو نہیں بتایا. فرعون کو جب پتا چلا تو اس نے کہا یہ تو میری بڑی بے عزتی والی بات ہے کہ میرے گھر والی نے یہ کام کر لیا. تو کہتا تھا کلمہ چھوڑو, اس نے کہا نہیں چھوٹے گا. ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھکوائیں, کیل لٹا کے چکی کے بڑے پتھر گرم کر کے وہ سینے پر رکھے, کہتا ہے میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا. حضرت آسیہ مسکرائیں اور پتہ کیا کہا, اے فرعون تو میرے جسم پر قادر ہے جو مرضی کر, پر میرا دل وہ ہے جس میں رب کی رحمت داخل ہو چکی ہے اور میں نے ایمان قبول کر لیا ہے. تو جتنے ٹکڑے کرتا جائے گا میری محبت اور بڑھتی چلی جائے گی. آپ نے یہ کہا. اچھا, آپ نے جب یہ کہہ دیا, ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا, تو حضرت موسیٰ کو حضرت آسیہ نے جب دیکھا تو کہا اے موسیٰ میں نے تیرے رب کا کلمہ پڑھا ہے اور تجھ پر ایمان لائی ہوں, یہ بتا میرا رب بھی مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے. یہ سوال کیا. اب جواب سنیے کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بتاؤں تیرا رب تو پر خوش ہے یا نہیں. آخر بتاؤ. فرمایا تو اللہ سے دعا کر کے دیکھ, پھر نظارہ دیکھنا رب خوش ہے یا نہیں ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے, تو جو کہتی جائے گی رب تیری دعا قبول فرماتا چلا جائے. یہ حضرت آسیہ اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی جو اللہ نے قرآن میں لکھی, باری تعالیٰ مجھے اپنے گھر یعنی جنت کے اندر کوئی مقام عطا فرما. اور ہوا پتہ کیا تھا, جب اس نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا نا, تو دو باتیں یہ دونوں تفسیر میں لکھی ہوئی ہیں. وہ دھوپ پر لٹاتا تو یہ مسکراتی تھیں, تو بندے کہتے تھے یار یہ لگتا ہے مجنون ہو گئی, پاگل, معاذ اللہ استغفر اللہ. حقیقت یہ تھی, فرمایا وہ دھوپ پر رکھتے تو فرشتے اپنے پر کا سایہ کر لیتے تھے جو کسی کو نظر نہیں آتا تھا, اور یہ تکلیفیں دیتے تھے, انہیں جنت کا لطف آتا تھا. وہ مسکراتی تھی بھی اینا کمڑیاں نو ویکھو ایویں تھکی جاندے نے, میں موجاں پئی مار نہیں آ, اس لیے وہ مسکرایا کرتی تھی. انڈرسٹینڈ, بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو عزیزان گرامی. اور دوسری بات یہ تھی, حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے جب کہہ دیا کہ یا اللہ مجھے کوئی مقام عطا کر, تو مسکرائی پتہ کیوں تھی؟ جب وہ تکلیفیں دیتا نا تو اللہ پردے ہٹا دیتا. یہ جنت میں اپنا جب محال دیکھا کرتی تھی نا تو تکلیفیں بھول جاتی تھی, یہ ان کو دیکھ کر مسکرانے لگ جایا کرتی تھی, اور یہ سمجھتے تھے شاید یہ مجنون عورت ہے.
یہ قصہ ہے. لیکن ادھر دیکھو, جو اتنی تکلیفیں برداشت کرے نا, انعام پتہ کیا ملتا ہے. یہ آپ عوام الناس کے لیے کئی نئی باتیں ہوں گی. ویسے جب میں 2 جمعے پہلے تیسرا جمعہ پڑھا کے گیا تھا تو میں نے آپ کو یہ روایت سنائی ہوئی ہے, آج پھر سن لو. نبی پاک حضرت ابن عباس کہتے ہیں, لوگوں جنت میں نبی پاک کی شادیاں ہوں گی اور ساری امت مصطفیٰ نبی کی شادی میں بھی شریک ہوگی اور نبی کا ولیمہ بھی کھانے جائے گی. پوچھا گیا کس سے شادی ہوگی, تو نبی پاک کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور کی شادی 2 عورتوں, اس حدیث میں لفظ ہے 2 عورتوں سے شادی ہوگی. کون کون؟ فرمایا ایک مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ سے اور دوسری حضرت آسیہ سے جنت میں شادی حضور کی ہوگی. اور یہی بات حضرت معاذ بن جبل نے بیان فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت اماں ختیجہ کا آخری وقت تھا نا, تو نبی پاک ان سے باتیں کر رہے, صبر کی تلقین کر رہے تھے, تو وہیں پر ایک بات کہی. فرمایا ختیجہ جب تو جنت میں جائے نا تو اپنی سونکنوں کو میرا سلام کہنا ہے. یہ تفسیر روح البیان میں اسی صورت میں لکھا ہوا ہے, حدیث ہے, اپنی سونکنوں کو میرا سلام کہنا. تو کہنے لگی حضور آپ کی سونکنے کون ہیں؟ بظاہر تو میں بیوی ہوں اور میرے ہوتے آپ نے کوئی اور نکاح بھی نہیں کیا. فرمایا جنت میں میرا نکاح ہوگا آسیہ سے اور مریم سے, اور وہ دونوں تیری سونکنے بنیں گی تے انہاں نو چل کے میرا سلام آکھیں. نبی دا علم غیب بھی ویخ ہے. اور حضرت اماں ختیجہ پر صدقے جاؤں, آپ اس وقت میں تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پردہ فرمانا ہے, لیکن کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تواڈے ویاہ دے وچ میں بھی شریک ہوواں گی تے میری طرفوں ہونے ہی مبارک قبول فرماؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب اللہ کے لیے بندہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو میرا رب پھر اگر فرعون کے گھر میں تکلیفیں ہوں تو رب محمد کا گھر عطا فرما دیتا ہے. بس اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے دے. دین کے لیے تکلیف برداشت کیا کریں, اللہ عزت عطا کرتا ہے. بات دور نہ چلی جائے, فرمایا اور مریم بنت عمران جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی اور ہم نے پھونک ماری, تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جلوہ گری فرمائی, اور وہ جب آئے تو انہوں نے ہر سچی بات کی اور پہلی کتابوں کی تصدیق فرمائی اور رسولوں کی تصدیق فرمائی. اور جو مریم تھی فرمایا وہ بڑے قانتین تھی, یعنی تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتی تھی. یہ 2 مسلمان عورتوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا, اور یہاں سے عورتوں کو سمجھنا چاہیے تھوڑے پر بھی راضی ہو جائیں. آج ہمارے معاشرے میں جو طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں, اللہ ہر گھر کو آباد رکھے اور چھوٹے موٹے مسئلے ہو جائیں تو اللہ تعالی ہمیں آسان انداز میں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق بخشے. آپ زیادہ جذباتی نہ ہوا کریں, اور عورتوں کو بھی اگر یہ پیغام ان تک جائے تو میں عرض کروں گا کہ آپ بھی مہربانی کریں, کوآپریٹ کریں. مہنگائی بہت زیادہ ہے, اپنے شوہر کی آمدن سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کیا کریں. مہربانی آپ اپنے گھر میں قانتین بن جائیں. کیا مطلب؟ جتنا ہے اس پہ راضی ہو جائیں. روایت میں ہے جو اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے. تو یہ مرد اور عورتوں سب کو سمجھنا چاہیے. آج طلاقوں کی ریشو اس لیے زیادہ ہے, مرد کی آمدن وہ کم ہے اور عورت کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. مہربانی کریں, عورتوں کو چاہیے قانتین کی صف میں رہیں. یہ تھی آج کی تفسیر جو مکمل ہوئی.